اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ جسم اور روح کی حقیقت۔ دیکھیں اصل تو اس میں روح ہے۔ دنیا میں جو بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کی حقیقت وہ ہے جو نظر نہیں آ رہی۔ یہ ایک بات، اصولی بات نوٹ کریں کہ ہر ظاہر کے پیچھے ایک باطن ہے۔ جو باطن آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن وہ حقیقت ہے۔ یہ کائنات ہے، یہ اس کے ظاہر کے پیچھے اللہ ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ نہیں؟ زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے ذہن میں، آسان سی بات ہے۔ جو کچھ ظاہر میں نظر آ رہا ہے اس کا ایک باطن ہے، اور ہر اصل جو نظر نہیں آتا وہ حقیقت ہوتی ہے۔ گلاب ہے، اس کی خوشبو تو نظر نہیں آتی آپ کو، ویسے ایک بات کرو، آم ہے، اس کا ذائقہ نظر آتا ہے؟ نہیں آتا۔ تو یہ دیکھیں تمام ایسی ہے، لیکن چھوڑیں اور چیزوں کو تو چھوڑ دیں، لیکن کائنات کو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس کائنات میں ہم رہ رہے ہیں اس کے پیچھے ایک طاقت ہے۔ نمبر ایک، اس کے پیچھے ایک طاقت ہے۔ جو کچھ نظر آ رہا ہے ہمیں، اب یہ سورج آج گرہن لگا ہے نا، اس کے پیچھے ایک طاقت ہے، ایک قدرت ہے، اور ایک یعنی آپ دیکھیں آج کیا تاریخ ہے؟ 21 جون 2020۔ آج 11:30 بجے تقریباً شروع ہوا ہے، یہ جاری رہے گا۔ تو اب یہ دیکھیں ہمیں پہلے سے پتہ چل گیا، سائنسدانوں نے ہمیں پہلے سے بتا دیا کہ یہ پہلے گزری ہوئی تاریخیں اور آئندہ جو آنے والی ہیں وہ بھی پتہ چل گئی کہ اب یہ 20 سال بعد لگے گا۔ یعنی اتنی سائنس ہے کہ اتنا علم ہے، یعنی ایسی وہ ترتیب ہے اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے۔ تو بہرحال جو نظر آ رہا ہے، ایک بات، اس کے پیچھے ایک طاقت ہے، اس کو آپ نہ بھلائیں۔ ہم تو ظاہر کو دیکھتے ہیں، باطن کو بھول جاتے ہیں۔ عام طور پہ ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں اور باطن کو بھلاتے ہیں۔ تو یہ مطلب اس سے کیا ہوگا کہ آپ حقیقت کو اگر بھلا کے زندگی گزاریں گے تو وہ فضول ہوگی۔ اس کا ایک نقصان یہ ہے، اگر آپ ظاہر کے پیچھے جو مقصد ہے، ظاہر ہے کہ اس دیکھیں جسم اور روح کی ہم بات کر رہے ہیں نا، کہ اگر ہم اپنی حقیقت کو بھول کے زندگی گزاریں گے تو یہ پھر فضول گزرے گی۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ انسان اس کائنات کا مرکزہ ہے، اس کے گرد تمام کائنات گھوم رہی ہے۔ میں اکیلی آپ نے تو اپنے آپ ہی کو فراموش کر دیا، ایک فضول سی چیز سمجھ لیا ہے، میں یہ کروں گا، سارے منصوبے آپ کی دنیا کے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو اگر بھلا دے تو یہ نقصان میں چلا جائے گا۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، یہ نقصان میں چلا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام کائنات کی پیدائش کا مقصد انسان ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ پیدا کیا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ اس زمین میں ہے تمہارے لیے بنایا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یہ چاند اور سورج یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائے ہیں۔ تو بہرحال یعنی زیادہ تفصیلات میں تو ہم نہیں جاتے، لیکن جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اتنی بڑی رات، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ چاند نہ ہو اور آسمان صاف ہو تو آسمان تاروں سے بھرا ہوتا ہے،
ستارے بھرے ہوتے ہیں، یہ سب آپ کے لیے بنائے، آپ اکیلے آپ کے لیے بنائے. یعنی انسان پھر بعض اوقات حالات حاضرہ سے مایوس ہو جاتا ہے رزق کی وجہ سے یا کوئی بھی، لیکن اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ پیدائش فرمائی ہے، تو جو حالات آپ کے ہیں تو اس میں بھی حکمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی. آپ کی روزی اگر تنگ ہے یا جو بھی حالات ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی، ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ کمی ہے کسی چیز کی؟ حضور فرماتے ہیں اگر میں چاہتا تو میرے ساتھ سونے کے 2 پہاڑ چلتے، اگر میں چاہتا. اب سونے کے پہاڑ تو مطلب یہ بڑی چیز ہوتی ہے نا، ہم تو تولے کے روتے ہیں. آج کل سونا جو ہے 2020 کی جون کے مہینے میں 90 کا ہے کہ نہیں 95,000 کا ہے تولے. اب وہ کہتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ پہاڑ چلتے میرے ساتھ. تو بات یہ ہے کہ موضوع ہمارا یہ ہے کہ جسم اور روح کی حقیقت، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر جو ظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے اگر آپ اس کے باطن کو نظر انداز کر دیں گے، بھلا دیں گے، تو آپ نقصان میں پڑ جائیں گے. یہ ایک اصولی بات یاد رکھیں. کسی بھی چیز کی حقیقت کو اور اس کے باطن کو اگر آپ نظر انداز کر دیں گے تو یا ماننے سے، آپ تو ماننے سے انکار ہی نہیں کر سکتے. ہر چیز کی ایک روح ہے، ایک باطن ہے اس کا، اس سے یہ دونوں یکجان ہوتی ہیں تو وہ چیز ہوتی ہے اس کائنات میں. روح چلی جائے کائنات سے، اس کائنات کی روح اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کی وجہ سے کائنات کا وہ حکم واپس لے لے، یہ کائنات پھر زلزلے کا منظر، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یہ سب کچھ سمندروں کو آگ لگ جائے گی. آپ تصور کر سکتے ہیں سمندر کو آگ لگ جائے؟ اور یہ سائنس کہتی ہے، آپ کی سائنس میں ہے. میرے خیال سے آکسیجن ختم ہو جائے یا ایسی کوئی بات ہے، مجھے صحیح یاد نہیں ہے، لیکن میں نے مطالعہ کیا کہ وہ چیز ختم ہو جائے تو سمندروں کو آگ لگ جائے گی اور سیکنڈوں میں یہ عمارتیں گر جائیں گی. تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ بہرحال جسم اور روح، انسان، آج کا انسان جو ہے وہ تو نہ سوچ رہا ہے، نہ سمجھ رہا ہے، نہ سمجھ سے کام لے رہا ہے، نہ، یعنی بالکل ایک ایسی کیفیت ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کو بھلا کے زندگی گزار رہے، اپنی حقیقت کو بھلا کے زندگی گزار رہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے. نقصان دہ اس لیے کہ ہماری زندگی کا ایک نتیجہ ہونا ہے. دیکھیں تمام کائنات ہے، اس کا ایک نتیجہ ہمارے سامنے ظاہر ہو رہا ہے. جو مقصد پیدائش ہے تمام کائنات میں، تمام اشیاء کا مقصد پیدائش ہمارے سامنے ظاہر ہے، یا ہمیں پتہ ہے یا نہیں پتہ. اب چکن ہے مثال کے طور پہ، تو وہ آپ کو پتہ ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ کھا پی کے ختم ہو جاتی ہے. چکن ہے، ہمارے جو بھی مویشی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت کے لیے، جو سبزیاں ہیں، جو اناج ہیں، جو بھی ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اپنا فائدہ دے رہی ہے، اپنا مقصد پورا کر رہی ہے اور ختم ہو رہی ہے. بس اس کے ساتھ اس کا اور کوئی مطلب کوئی اور مقصد ہی نہیں ہے. لیکن انسان کا مقصد کچھ نظر نہیں آتا. بات کرتے ہیں ایک نشست کے، ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.